ایک زمانہ قدیم سے ہم ہمیشہ سے ایک مناجات سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جس کو ہر زمان وقت اپنے مسجد کا امام یا ہر طالب علم، ہر ہونہار، نعت خواں، تمام حضرات اپنی اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف ہو، ساتھی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اندھیری قبر میں سخت والی راتیں ہمارے اوپر گزریں، یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات، ان کے پیارے منہ کی سکھ ہو، جا فضا کا ساتھ ہو، اے پاک پروردگار عالم اس دن نکال دینے والے نورانی چہرے کا ساتھ نصیب ہو، تو اسی نورانی چہرے والے پیارے آقا پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اس حی اور قیوم ذات پر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی اور قیوم ذات پر توکل کر، بھروسہ کر جس کو فنا نہیں ہے۔ اے میرے بندو، تمہاری پیشانیوں کو میں نے اپنے سامنے جھکنے والا بنایا تھا، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، تمہارا جھکنا مجھے پسند ہے، تم میرے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے جب میری حمد و ثنا کرتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کیا دیتا ہوں، کس کس چیزوں سے نوازتا ہوں، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو، جس وقت تمہارا سر سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے تو تم قیامت تک اس سجدے سے اپنا سر ہی نہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر لیا، تم زمانے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے اور کیسے کیسے ہیلے تلاش کر لیے میری ذات سے بچنے کے لیے، لیکن اگر تم نے جن اسباب پر، جن چیزوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے وقت کے عمرا ہوں، وزرا ہوں، بڑے سے بڑے سرداران ہوں، کتنا ہی کوئی مضبوط انسان ہو، لیکن حتی الامکان ایک نہ ایک دن انہیں موت ضرور آنی ہے، ایک نہ ایک دن ان سب کو فنا ہو کر کے قبر کی منو مٹی کے نیچے جانا ضرور ہے، ایک دن ہر کسی کو اس مٹی سے مل جانا ہے، اور سردی ہو یا گرمی، ہر شخص سردی میں گرمی کا محتاج ہے، اور گرمی میں سردی کا ٹھنڈک کا محتاج ہے، لیکن تجھے میں نے جس ذات کی طرف جدھر ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جس چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، وہ ایسی ذات ہے جسے موت تو دور کی بات، فنا ہونا تو دور کی بات، ارے وہ تو ایسی ذات ہے کہ کبھی اگر تم اس پر توکل کرو گے، اپنا مال و اپنی جان، اپنا سارا کچھ اگر اس کے حوالے کر دو گے، اگر اس کے سپرد کر دو گے، تو وہ ایسی ذات ہے جو کبھی نہ سوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، فرماتا سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، تم اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دو، اسے اپنے لیے سب سے بہترین کفیل پاؤ گے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سے کم اپنے دل و دماغ اسباب سے دور کر کے اپنے رب کی جانب جماؤ تو صحیح۔ اور فرماتے ہیں ایک بزرگ ہیں، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے حضرت فتح مصلی۔ فتح مصلی ایک بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، اپنے مریدین میں حلقہ لگا ہوا تھا ذکر کا، اور سلوک طے کرا رہے تھے کہ اچانک حضرت نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد میں اپنے مریدین کی طرف نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد میں کہنے لگے کہ اے میرے پیارو، کیا میں تمہیں آج ایک ننھے ولی سے نہ ملا دوں؟ تو چونکہ مریدین ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں آج کون سی نئی چیز حاصل ہونے والی ہے، کہا کہ حضور بے شک ہم تو اس کے مشتاق ہیں، ہم اس کے حریص ہیں، آپ جس سے بھی ملاقات کرائیں گے ہمارے لیے شرف ہوگا۔ تو حضرت نے اپنے مریدوں کو ساتھ میں لیا اور ایک جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جب صحرا میں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتلا سا راستہ صحرا سے نکل رہا ہے، اور اس پر کم سن لڑکا جس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال ہے وہ جا رہا ہے،
زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ورد کرتا ہوا جا رہا ہے، انہوں نے اس کو روکا، کہا السلام علیکم محترم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور کہنے لگے کہ حضور کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت چھوٹے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ کہا یہاں سے مکہ کتنی میلوں دور ہے، آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے، نہ توسا ہے، نہ مشکیزہ ہے، نہ کوئی سامان ہے، ایسے ہی نکل پڑے؟ تو پھر اس بچے نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، فرمانے لگے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ بے شک، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو جتنے مریدین ساتھ میں تھے دست بردہ رہ گئے کہ ارے یار کیا بات ہے، واقعی میں اتنی کم عمر، اتنا قابل علم، اتنی تیز نظر۔ پھر اس بچے نے ایک گرجدار آواز میں کہا تھا کہ حضور جنہوں نے اسباب پر بھروسہ کیا وہ اسباب میں لگے رہ گئے، جنہوں نے گھوڑوں پر بھروسہ کیا، جنہوں نے اونٹوں پر بھروسہ کیا، جو مشکیزوں پر بھروسہ کر رہے تھے، جنہوں نے پیاس مٹانے کے لیے پانی کو سبب سمجھا، جنہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کھجوروں کو سبب سمجھا، وہ پیچھے کوئی کھجور باندھ رہا ہے، کوئی پانی کا مشکیزہ بھر رہا ہے، کوئی اونٹ لاد رہا ہے، کوئی گھوڑے باندھ رہا ہے، کوئی ان کی زین کس رہا ہے، لیکن جنہوں نے اسباب پر بھروسہ کیا وہ اسباب میں لگے ہوئے ہیں، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ آدھی منزل طے کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ تو اس چھوٹے بچے کی جب یہ بات سنی تو حضرت فتح مسلی بھی ہکا بکا رہ گئے، اور جتنے مریدین تھے انہوں نے بھی آفرین کہا اور کہنے لگے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے یقینوں کو اور بھی کامل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ تو اتنی بات کہہ کر کے، اور حضرت فتح مسلی بار بار انہیں اس لیے چھیڑ رہے تھے کہ یہ کوئی علم سے پرسوز اور ایک ایسی بات کہیں کہ میرے مریدین سنیں اور ان کے دلوں پر جا کر کے بات لگے۔ حالانکہ ان تمام باتوں کا ان علوم و فنون سے تو حضرت فتح مسلی بھی واقف تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے ملاقات کرنے کے بعد میں واپس آ گئے، وہ اپنی سیدھی راہ اللہ اللہ کرتا ہوا چلا گیا، اور ہم نے بھی حج کا سامان باندھا تو کیا ہوا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ میری ملاقات اسی ننھے ولی سے جا کر کے ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو جس وقت میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کیوں حضرت کہیے میں پہنچ گیا نا مکہ شریف، یا اس نے یہ کہا کہ کہیے حضور مجھے میرے رب کی رحمت نے اپنی آغوش میں نہ لے لیا، کیا اس نے مجھے بغیر اسباب کے مکے تک نہ پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے رب کی اور تیرے اس رب تیرے پاک رب کی قدرت پر یقین بھی رکھتا ہوں، اور آج سے میرا یقین اور کامل ہو گیا ہے۔ یہ تھے جی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری طریقے سے بھروسہ کیا۔ اچھا ایک بزرگ کا واقعہ نزہۃ المجالس کے اندر نقل کرتے ہیں صاحب نزہۃ المجالس، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جو بھی مانگوں گا وہ اللہ ہی سے مانگوں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہ کوئی مدد مانگوں گا، نہ کسی سے اپنی کوئی بات کہوں گا۔ اب ارادہ کر لیا، ولی کا ارادہ ہوتا ہے بھائی، وہ دریا اگر الجھنے پہ آ جائیں تو جب تک دریا ختم نہیں ہوگا وہ تو الجھتے رہیں گے، بھلے ہی اللہ کوئی سبب نکال دے۔ کیا ہوا جی؟ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ میرے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آئے گی، کچھ بھی ہوگا، میں سارا کچھ اللہ ہی سے مانگوں گا، اس کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ہونا کیا تھا کہ جنگل سے گزر رہے تھے تو جنگل میں ایک ایسا کنواں تھا جس پہ جھاڑ جمایا تھا، ایسا ہوتا نہیں کئی بار باری باری سے جھاڑ جم جاتا تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ گزر رہے تھے، جھاڑ پر پیر رکھا، لگا کہ زمین ہوگی، لیکن سٹ اندر کنویں کے اندر چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ ادھر سے بنجاروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے جیسے ہاتھوں میں مشالدان لیے ہوئے تھے، گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار ایک کنواں ہے جنگل میں، راستے کے کنارے ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسافر ادھر سے گزرے اور وہ اس میں گر جائے، اسے تکلیف ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس کے اوپر سے ڈھکنے کا انتظام ہوتا تھا اس کو اٹھایا اور کنویں کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے ارادہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی کہوں گا، مدد مانگوں گا تو اللہ ہی سے مانگوں گا۔ اب مدد تو مانگنی ہے اللہ سے، وہ اوپر کنویں کے منہ کو بند کر رہے ہیں، چاہتے تو ان سے یہ کہہ دیتے کہ ارے بھائی اندر میں ہوں، مجھے نکال لو یا کنویں کا منہ بند مت کرو، مگر اللہ سے تہیہ یہ کر لیا ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ کنویں کا منہ کھلا ہوا رہنے دو، یہ بھی مدد کی ایک صورت ہو جاتی، یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے کنویں سے باہر نکال لو، یہ بھی مدد کی ایک صورت ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہونا ہے، جو تجھے کرنا ہے کر، مانگنا تجھ سے ہی ہے، مدد جتنی بھی طلب کرنی ہے وہ کرنی تجھ سے ہی ہے۔ منہ بند کر دیا بنجاروں نے، وہ تو چلے گئے۔ گپ اندھیرا ہے، کالی اندھیری رات ہے،
لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ارادہ یہ بنائے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تجھی سے مدد مانگوں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، اتنے میں ایک بڑا اجگر سانپ اس میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لو جی، ایک تو اندھیرا کنواں، گہرا کنواں، اوپر سے کر دیا گیا بند، اور رہی صحیح بلا یہ اور رہ گئی تھی جان کو پڑنے کو کہ ایک سانپ اور نکل آیا اس میں۔ اب کہاں جائیں گے؟ اب تو مدد مانگنی پڑے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ یا اللہ اب بھی میں تیری طرف ہوں، اب بھی تیری جانب لو لگائے ہوئے ہوں، میرے ارادے میرے قدم پھسلے نہیں ہیں، پاک پروردگار عالم مدد مانگوں گا تو تجھی سے مانگوں گا۔ ہونا کیا تھا کہ جب یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کی طرف لو لگا کر کے التجا کی، تو ہوتا کیا ہے کہ اس سانپ نے انہیں اپنے ایسے نکل کے آیا، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ کاٹنے کو آ رہا ہے، لیکن اس نے انہیں اپنی چاروں طرف اپنے اندر لپیٹ لیا۔ لپیٹنے کے بعد میں اوپر جو کوئی بھی چیز تھی اس میں اپنے آپ کو پھانسا اور انہیں اٹھا لیا اور اپنے فن سے ڈھکن کو الگ ہٹایا اور اوپر نکال کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اگر یہ اس پہ بھروسہ کرتے تو یہ جو اولو العزمیت، یہ جو بلند استقامت انہیں نصیب ہوئی ہے وہ ہرگز نصیب نہ ہوتی، سمجھے؟ لیکن اب اسی واقعے میں ایک چیز اور سمجھو، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن اگر کوئی وسیلے کا انکار کرے تو وسیلہ اس واقعے میں بھی موجود ہے۔ اگر بھائی وسیلہ موجود نہ ہوتا تو اللہ نے سانپ کے ذریعے سے ہی کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود بھی تو نکال سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کی ذات یہ بتانا چاہتی ہے کہ اے لوگوں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن تم دنیا کا ایک نظام دیکھتے ہو کہ کوئی بڑا بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی عمرا ہو، وزراء ہو، ان کے جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں، ان کے نوکر چاکر، ان کے جو غلامان ہوتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ارے چھوٹا سا بادشاہ ہو، اس کے کاموں کو انجام دینے کے لیے نوکر تیار کیے جائیں، ہم اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے خود آئیں گے؟ نہیں، ہم نے بھی اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، بے شک جو ہم سے لو لگائے گا ہم اس کی فریاد کو سنتے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی وسیلہ تلاش کرتی ہے۔ اسی واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور نہیں ہونا کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو ان پہ الہام کر دیتا کہ بنجارو تم نے اسے کنویں کو بند کر دیا، ارے جاؤ واپس اور اسے نکالو میرے غلام کو۔ نہیں، اللہ نے سانپ کو وسیلہ بنایا، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اسی واقعے کے اندر کہ جن چیزوں کو تم مضر سمجھتے ہو، نقصان دینے والی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر بھی قادر ہے کہ جو نقصان دینے والی ہے ان سے تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، ایک بڑی کام کی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے بڑا ایسے اولو العزم پیغمبر اور ایسے اعتقاد والے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کے پوتے بھی ہیں، سمجھے؟ ادھر سے نبی ابن نبی، اور ادھر سے نبی کے باپ، نبی کے بھی باپ، مطلب چاروں طرف سے ان کی تو بس مدینہ مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد میں جب ہوش سنبھالا تو اونچے اونچے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ کبھی دیکھتے تھے کہ 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی دیکھتے تھے کہ آپ کا جو عصا ہے وہ ایک سایہ دار درخت بن گیا ہے اور اس سے نور پھوٹا ہے، اس کی روشنی میں ان کے بھائی میوہ چن رہے ہیں، پھر انہیں کھانے کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو ان کے بھائیوں نے حسد کر لیا، انہوں نے تدبیر کی کہ کسی طریقے سے بھی یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کا طریقہ مناسب نہ رہا تو انہوں نے جنگل میں چھوڑنے کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے لگے، تو جس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ودا کر رہے تھے، اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے یہ کہا تھا کہ اے یہودا، میں یوسف کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو پتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا؟ شاعر کہتا اپنی زبان میں، کیوں یہودا کی سپردی میں دیا، کیا یہودا ہم سے بڑھ کر ہو گیا؟ ارے اے یعقوب، جس وقت میں ہم مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پوری کائنات میں اپنے زمانے میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے حسین و جمیل تھے، ہم نے زمانے کو ان کے صدقے میں خوبصورتیاں عطا فرمائیں، ہر کسی کو خوبصورتی سے نوازا، ایسا خوبصورت بنایا کہ اگر کوئی دن میں دیکھے تو دیکھنے والا یہ لگتا تھا کہ سورج تو ان کے چہرے میں ایک طرف تیر رہا ہو، اور اگر رات میں دیکھے تو یہ لگتا تھا کہ چاند ان کے چہرے میں بس ایک کونے میں سما گیا ہو، اتنے نور سے نوازا ہم نے تمہیں
ان کی پدری نصیب فرمائی، ہم نے تمہیں ان کا باپ بنایا، لیکن یہ سارے کام بھی تو دیے ہم نے ہی، یوسف کو عطا تو ہم ہی نے کیا، تم نے یوسف کے حوالے کیوں کر دی، تم نے یہودا کے حوالے کیوں کیا، یہودا کے سپرد کیوں کیا؟ یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہودا کے حوالے کر دیا، یہودا کے سپرد کر دیا، تمہاری نظروں سے جیسے یوسف علیہ السلام یہودا کے ساتھ اوجھل ہوئے اور ہم اسی وقت یہودا پر موت طاری کر دیتے تو پھر یہودا کیا کر لیتا؟ اسی لیے مطلب نبی کے ذریعے سے، نبی کو تنبیہ نہیں ہے، نبی کو تو بہت عقل ہے، نبی کو بہت شعور ہے، نبی کو اتنا شعور ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی عقل ایک جگہ جمع کی جائے تو نبی کی عقل کے کروڑویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تنبیہ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شعور سکھانا چاہتا ہے، ہم لوگوں کو تمیز دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جب میں یعقوب پر اتنی سختی کر سکتا ہوں، یعقوب کے ساتھ ایسے پیش آ سکتا ہوں کہ وہ حضرت یوسف کو یہودا کی کفالت میں دیں، یہودا کی سپردگی میں دیں، تو مجھے گوارا نہیں ہے، تم جو ہر چیز کو کبھی کسی کے حوالے کرتے رہتے ہو، پھر کیسے مجھے گوارا ہوگا؟ اس لیے کہا کہ اے یعقوب یہ بتاؤ کہ کیا یہودا مجھ سے بھی بڑھ کے ہو گیا، تم نے اس کی سپردگی میں دے دیا؟ اگر یہودا پر اسی وقت موت طاری ہو جاتی تو پھر اس کی حفاظت کون کرتا؟ اور یہی ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت بری طریقے سے ظلم تشدد کیا اور کنویں میں ڈال بھی آئے، پھر کون کام آیا؟ پھر جو کام آنے والی ذات تھی وہی رب ذوالجلال، اس نے جو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہر غم و آلام میں کام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، حضرت اسحاق کے بھی کام آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھری کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو اس وقت میں ان کی قربانی کو قبول کرنے کے بعد بھی انہیں زندہ سلامت رکھا، اسی رب کی ذات نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی ان کے بھائیوں نے کاٹ دی تھی، سارے فرشتے میں ایک کوہرام مچ گیا، عرش الہی ہلنے لگا، ساتوں آسمان ہل گئے، زمین بھی ہل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرا پیارا یوسف کنویں کی سطح میں جا رہا ہے، اسے نیچے پہنچنے سے پہلے جنت سے تخت لے جا کر بچھا دے، اور تخت لے جانے کے بعد میں حضرت یوسف کنویں کی تہہ تک نہ پہنچنے پائیں، اس سے پہلے تخت وہاں پہنچ بھی جانا چاہیے اور میرے یوسف کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر کون کام آیا؟ کنویں میں بھی جو کام آیا تھا وہی رب ذوالجلال، وہی پاک پروردگار عالم تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں بچایا، اور وہی ہم لوگوں کا بہترین محافظ ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرو، اس پاک اور حی رب کی ذات پر بھروسہ کرو جس کو فنا بھی نہیں آنی، سینۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک۔ بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہ خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔